السلام علیکم دوستو، پاکستان اور ترکیہ کا ایک ایسا جوائنٹ وینچر جس نے ہندوستان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ جی ہاں دوستو، مئی 2025 میں پاکستان نے ترکیہ کی مدد سے ہندوستان کے اوپر اپنی ڈرون برتری کو ثابت کر دیا تھا۔ ایک طرف انڈیا کے پاس اگر اسرائیلی ڈرونز تھے تو پاکستان کے پاس ترکیہ کے بریکٹر TB2 ڈرون سسٹم تھا۔ یہ وہی ڈرونز تھے جو آذربائیجان نے آرمینیا کے خلاف استعمال کیے تھے اور یک طرفہ طور پر آرمینیا کو ایک بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوستو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ترکیہ اس وقت دنیا میں ڈرون ٹیکنالوجی کی سپر پاور ہے۔ ایون چین اور امریکہ اور یورپ اور رشیا سے بھی جدید ترین جو ڈرونز ہیں وہ اس وقت ترکیہ کے پاس ہیں، اور پاکستان کی ہمیشہ یہ پالیسی رہی ہے، یا پاکستان کے جو دفاعی منصوبہ ساز ہیں وہ ہمیشہ ایک چیز کو بہت فوکس کرتے ہیں۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی آئے اور وہ بے شک لیٹ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان ہمیشہ چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ جوائنٹ وینچر بنا کر چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کی طرح پیسہ دیا اور اسلحہ لے لیا۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان جو ہے اس نے ایئر کرافٹ کیریئر چائنا کے ساتھ مل کر بنائے، کان 5th جنریشن طیارہ ترکیہ کے ساتھ مل کر بنایا، ڈرون ٹیکنالوجی ترکیہ کے ساتھ شیئر کی، اس کے ساتھ چین کے ساتھ JF-17 تھنڈر بنائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسلحہ جو بیرون ملک سے آئے یا رشیا سے آئے اور انڈیا میں آ کر وہ مختلف طرح کے حادثات کا باعث بنے، امریکہ سے آئے تو یا ایون اسرائیل سے آئے تو ان کو پتہ نہیں ہو۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں جدید ڈرونز اور 5th جنریشن فائٹر پروگرام میں شمولیت کا جو ہے وہ وعدہ ہو چکا ہے، اور دفاعی میدان میں پاکستان اب ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ دوستو، انڈیا جس کے پاس سب سے بڑا جو طیارہ ہے وہ تیجس ہے، جو دبئی انٹرنیشنل ایئر شو میں فلاپ ہو گیا تھا، جو میڈ ان انڈیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ رشیا، انڈیا اور باقی کنٹریز کے جوائنٹ وینچر سے بنا تھا، جو کہ 4th جنریشن طیارہ بھی نہیں بنتا۔ لیکن پاکستان اب J-10C جو رافیل سے اوپر کا طیارہ ہے، اور اس کے بعد پاکستان 5th جنریشن طیارہ بنا رہا ہے جو کان۔ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا جس کے پاس 5th جنریشن طیارہ ہوگا، رشیا، چائنا اور امریکہ کے بعد۔ انڈیا ابھی بہت دور ہے، مطلب انڈیا ابھی تک 5th جنریشن طیارہ بائی بھی نہیں کر سکا، اور پاکستان خود ترکیہ کے ساتھ مل کر یہ طیارہ بنا رہا ہے، اور پاکستان اور ترکیہ کے ڈیفنس ریلیشن ایک نئے تاریخی موڑ میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مئی 2025 میں ترکی اور آذربائیجان وہ ملک تھے جنہوں نے اوپنلی پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، اور دونوں ممالک جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں جدید ڈرونز تیار کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ترکیہ نے پاکستان کو اپنے 5th جنریشن جنگی طیارے کان پروگرام میں بھی پارٹنر بنانے کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف علاقائی اسٹریٹجک توازن بدل سکتی ہے، بلکہ پاکستان کی دفاعی صنعت کے مستقبل کو بھی ایک نئی بلندی پر لے جا سکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ترکیہ نے پاکستان میں ڈرون پروڈکشن لائن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بلومبرگ کی تازہ ترین رپورٹس نے عالمی دفاعی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ ترک حکام نے بتایا ہے کہ ترکیہ پاکستان کے اندر ڈرونز کی تیاری کے لیے مستقل یعنی پرماننٹ تنصیبات قائم کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ یہ ڈرونز عام ڈرونز نہیں ہیں دوستو، یہ جدید طویل فاصلے تک مار کرنے والے اور جنگی صلاحیت رکھنے والے نیکسٹ جنریشن ڈرون سسٹمز ہوں گے، جو شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ترک حکام نے تصدیق کی ہے کہ اکتوبر سے اب تک پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مسلسل مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہیں۔ اس پیش رفت کے نتیجے میں ترکیہ وہ ڈرونز پاکستان کے اندر تیار کرے گا جو عام طور پر عالمی مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں۔ ترکیہ کا یہ منصوبہ انقرہ کے اس بڑے ویژن کا حصہ ہے جس کے ذریعے صدر رجب طیب اردگان نے دفاعی ٹیکنالوجی میں خود کفالت اور عالمی اثر و رسوخ کو بڑھانے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، اور اس کے لیے
ٹرکیہ کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان ٹرکیہ دفاعی شراکت داری تاریخی اہمیت اختیار کر چکی ہے اور یہ تعلقات ہمیشہ سے دوستانہ رہے ہیں، مگر پچھلے چند سالوں میں یہ تعلقات دفاعی میدان میں ایک اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے بحری جنگی جہاز بنا رہا ہے ٹرکیہ۔ پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن بھی ٹرکیہ نے کی ہے اور دفاعی صنعت میں کئی مشترکہ منصوبے پہلے سے چل رہے ہیں، اور اب ٹرکیہ پاکستان کو اپنے 5th جنریشن فائٹر جیٹ کان پروگرام میں شامل کر رہا ہے۔ یہ وہ پروگرام ہے جو ٹرکیہ کے مستقبل یعنی فیوچر کا وہ ویژن ہے جو ہر چیز کو تبدیل کر دے گا۔ اس میں پاکستان کی شمولیت نہ صرف ٹیکنالوجی بلکہ مشترکہ تحقیق، R&D اور ترقی کا ایک عظیم دروازہ اوپن کر سکتی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ٹرکیہ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ٹرکیہ اس وقت مشرق وسطیٰ یعنی یورپ اور ایشیا میں اپنی دفاعی صنعت کو تیزی سے پھیلا رہا ہے۔ حالیہ پیش رفت میں انڈونیشیا کے ساتھ جنگی طیاروں کی فروخت کا معاہدہ، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ایکسپورٹ کا نیا پلان، شام سمیت خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات۔ صرف یہی نہیں، ٹرکیہ دفاعی صنعت کے سربراہ خولک گون کے مطابق مئی 2025 کے 11 مہینوں میں ٹرکیہ کی دفاعی برآمدات 30% تک اضافہ ہو چکی ہیں۔